ہمارے بچے مین اسٹریم میں ایڈجسٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا کوئی سٹیپ ہم مس تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان ایکسپیکٹڈ ان سے امیدیں تو نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے؟ السلام علیکم، دس از نائلہ رضوان، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج ہم بات کریں گے ان گولز، ان آبجیکٹیو کی جو ایک پروفیشنل اپنے ذہن میں رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا یا کسی پروفیشنل کا ایک بہت اہم میجر گول جو ہوتا ہے وہ بچے کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، مین اسٹریم میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن پھر پرابلم کہاں آتی ہے کہ بچہ مین اسٹریم میں ایڈجسٹ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ایک پیرنٹس کے لیے۔ سو مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں، بہت حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو مین اسٹریم میں ہم انڈلج کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس اس پروسیجر میں کہیں نہ کہیں لیکنگ محسوس کرتے ہیں یا فیلئر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ آج میں اس کو لے کے چلوں گی۔ اس کے بیہائنڈ بہت امپورٹنٹ ریزن ہوتی ہے، بہت اہم سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی ہم بچے کو مین اسٹریم کی طرف موو کرتے ہیں تو ہم اسموتھ ٹرانزیکشن کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کو ایک لمیٹڈ سیٹ اپ سے اٹھا کے ہم میجر سیٹ اپ میں ڈالتے ہیں اور اس کا فالو اپ نہیں رکھتے، یا اس کو ٹرانزیکشن ایک دم سے اتنی ڈائیورس کنڈیشن میں دے دیتے ہیں کہ اس کے لیے وہ ڈائجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، ایک ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا پیرنٹس ایکیڈیمک پرسپیکٹیو کو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رکھ رہا ہے، جبکہ کوئی بھی پروفیشنل جب بچے کو مین اسٹریم کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ یہ مارجن ضرور رکھتا ہے کہ بچے کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے یا بچے کا جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ سم کائنڈ آف بلو ایوریج ہے۔ لیکن اسکول میں انڈلج کرنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو صرف اور صرف ایکیڈیمک پرسپیکٹیو سے ہی امپروومنٹ اس کی چاہ رہے ہیں، بلکہ اس کے سراؤنڈنگ سے وہ بہت سے اپنے ایج فیلوز سے، سوشل سرکل سے ایسی چیزیں لے سکتا ہے جو اس کی پریکٹیکل لائف کے لیے، جو اس کی پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو کہ ہم کسی حد تک بھول جاتے ہیں۔ تھرڈ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب بھی ہم بچے کو مین اسٹریم کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، ایک گرین سگنل پیرنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو پیرنٹس سب سے پہلے برانڈ کانشیس ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے ٹاپ ون اسکول کو میں ٹارگٹ کروں جہاں پہ بہت اچھا نام ہو، بہت اچھا اس کی ریپوٹیشن ہو۔ یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اس کو بادر کرتی ہیں۔ میں ایک چیز پیرنٹس کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ کائنڈلی آپ کے لیے وہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے جو آپ کے بچے کے لیے سوٹیبل ہے۔ میں اگزامپل دوں گی کہ اف اینی آرگنائزیشن جہاں آپ کا بچہ باٹم پہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ جتنا مرضی ریناؤن ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز وہ آپ کے بچے کے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک اسکول، ایک آرگنائزیشن جو کہ اتنی ریناؤن نہیں ہے لیکن وہاں آپ کا بچہ ٹاپ لیول پر ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ فوکس دیا جاتا ہے، اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، وہ سیٹ اپ، وہ آرگنائزیشن، وہ اسکول آپ کے لیے بیسٹ ون ہے۔ سو یہ تین چیزیں اگر آپ اپنے مائنڈ میں سیٹس بنا لیں گے، سٹیپس بنا لیں گے اور ان کو ریئلسٹک بیس ہو کے لے کے چلیں گے، تو یو کینٹ بلیو کہ آپ اپنے اس گول کو میکسیمم لیول تک اچیو کر سکتے ہیں، اور ہمارے بچے بہت حد تک اور بڑی ریشو کے ساتھ مین اسٹریم میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز ویل بینگ سینٹر اور اس جیسے اور مینی آرگنائزیشن جب بچوں کو پریپیئر کرتی ہیں تو آپ کو تمام گائیڈ لائن دینے کے لیے، آپ کے فالو اپ کے لیے، آپ کو سپورٹ دینے کے لیے آل دا ٹائم اویلیبل ہوتی ہیں، تاکہ بچے کی ٹرانزیکشن، بچے کی سیٹلمنٹ اور آپ کو سیٹسفیکٹری لیول کو پازیٹیو لیول تک لے کے جایا جا سکے۔ سو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور بچے کو میکسیمم لیول تک ہم لوگ مین اسٹریم میں کرنے کے لیے سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔